جی السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری بیٹیاں ہیں نا، جو چھوٹی بیٹی عائشہ ہے ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو، تو رات کو میں نے سلایا اس کو، جب صبح اٹھی نا اس کی سانس نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کی سانس نہیں آ رہی صبح؟ سانس کچھ بھی نہیں تھا رات کو۔ پھر میں فوراً اس کو آئی سی یو میں لے کے گئی، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، تو انہوں نے کہا اس کو کب سے یہ؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو رات کو ماشاءاللہ صحیح سوئی ہے، اور جو صبح اٹھی ہے تو 15 دن یہ ہاسپٹل میں رہی۔ اس کے ابو یہاں کراچی میں نہیں تھے، ان کا ٹرانسفر ہوا تھا دوسرے شہر میں، تو 15 دن اسپتال میں رہی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ صحیح ہو کے آئی کچھ عرصے بعد، میری بڑی بیٹی مریم، اس کو بھی یہی چیز ہوئی، جبکہ صبح اٹھی جب سانس نہیں تھا، کچھ بھی سانس کچھ بھی نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی بیماری تھی ان کو، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ رات ماشاءاللہ کھانا کھلا پلا کے میں نے ان کو سلایا، دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوا سیم۔ تو اسپتال میں داخل کیا، آئی سی یو سے نکلی، انہوں نے وارڈ میں شفٹ کیا، وہاں پہ کسی پیشنٹ کو بزرگ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے میری بیٹی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ میری بیٹی کے پاس آئے، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہہ رہے کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا اس کو تو کچھ بھی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں میری بیٹیوں کے ساتھ، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ کہہ رہے نہیں ان کے اوپر کچھ ہے، ان کے اوپر کچھ کرا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے جو میں کسی پہ وہ کروں، میں تو سب کے ساتھ بہت اچھا ملتی جلتی ہوں، اور رپورٹیں سب کلیئر آ رہی ہیں، کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی جو کلیئر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ ان کے جسم پہ داغ ہیں۔ تو میں نے ظاہر بات ہے میرے شوہر دوسرے شہر میں نوکری کر رہے ہیں، میں کیا ان کو پریشان کروں؟ پھر بھی میں نے اللہ کا نام لے کے ان سے فون کرا، پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے دکھایا، ان کے یہاں بازو ہے اتنا بڑا نیل کا نشان، کمر پہ نیل کا نشان۔ ہم لوگ تو گھبرا گئے کیونکہ میں یہاں اکیلی رہتی تھی، میری بچیاں بس ایسی تھی کہ اب نہیں ہوں گی میرے پاس۔ مطلب میں اتنا پریشان تھی نا، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرا۔ ہاں کہ رشتہ داروں میں بچیوں کو کبھی کپڑے دے دیے، چلو بھابھی آپ کے بچوں کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں ہمیں دے دیں، وہ دے دیا کرتی تھی، میرا دل صاف تھا۔ گھر میں کچن میں میں نیبو نہیں استعمال کرتی تھی، گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے، تو وہ نیبو نکل رہے ہیں، کہیں سے گوشت کا ٹکڑا باہر سے کون پھینکے گا؟ کوئی نہیں پھینکے گا۔ اس طرح کی میرے ساتھ بہت ہوئے ہیں۔ تو ابھی نازیہ آپ کی دونوں بیٹیاں اب ٹھیک ہیں؟ اب الگ کچھ صحیح ہے، لیکن میرے گھر میں ابھی بھی نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے جاؤ یہ لو جاؤ۔ میں اس چیز سے ابھی بھی بہت پریشان گزر رہی ہوں، بہت زیادہ، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے، اچھا، اپنوں میں نہیں دیے۔ اور آپ کی بیٹیاں کتنی بڑی ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، 20 سال 22 سال۔ میں نے بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، مکینک، بیٹے کو مکینک انجینئر بنایا ماشاءاللہ۔ میں رشتہ نہیں کر سکتی تھی جب تک اپنی بچیوں کی مرضی نہیں ہو، میں نے تو چلو کر لیا، لیکن اب آج کل بچے اپنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں دیا۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ بس یہ ماجرا آپ کی بچیوں کے ساتھ کب سے ہوا، یہ جو سانس والا ایشو ہوا؟ یہ 3 سال 4 سال ہو رہے ہیں۔ 3-4 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے میاں بیوی کی لڑائی کی اس میں ان کا وظیفہ لے لی تھی، پھر جو توڑ ہے وہ اس میں نور بھائی سے پوچھوں گی، جو آپ نے بتایا کہ بچیوں کو سانس نہیں آتا۔ اچھا جیسے وہ ہے کہ جادو میں یہ بہت ہے، نظر بھی لگتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں درمیان سب سے کوشش تو یہ ہوتی ہے نا کہ ان لڑائی ہو جائے، طلاق بات پہنچ جائے، اس کے لیے وظیفہ کو مجھے ضرور بتائیں۔ آسان سا وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سونا ہے، اور یہ روٹین میں شامل کر لیں تمام لوگ۔ آپ دیگر بھی وظائف ہیں جو اثرات رکھتے ہیں، لیکن جو نبی نے تعلیم کیا ہے نا وہ بہترین یہی ہیں۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے نا تو کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا نور بھائی، وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو سانس، اور کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسے مخصوص ٹائم بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ پہ کچھ جیسے کہتے ہیں چوکی بٹھا دی جاتی ہے، کوئی مخصوص ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی جیسا آپ کا دل پکڑ لیتا ہے، سانس آنا بند ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز حدیث میں بھی ہے کہ شیاطین جنات آزاد کی جاتی ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد جو وہ جادو جن پر ہو یا جن پر اثرات ہوں، ان کی کیفیت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، اور بہت سارے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کے سینے پہ دباؤ بہت ہوتا ہے، ان کو گھٹن ہوتی ہے، ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا ایسے مریض کیا کریں؟ ایک تو وہ باوضو رہیں، دوسرا یہ کہ وہ صبح اور شام 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر جنات کے بہت زیادہ معاملات ہوں تو آیت الکرسی پڑھنے سے بھی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور نور بھائی جن پہ تو جادو ہوتا ہے وہ تو اکثر کہتے ہیں ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے، پھر کیا کریں؟ ہاں ایک تو یہ کہ ان کو چاہیے کسی نیک، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نمازی پرہیزگار متقی، ان کے ساتھ ہوں۔
عاملین جو ہم جس طرح بہن نے بھی ہماری کہا، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، عاملین سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیں گے. اچھا آپ اس میں وہ جب عامل یعنی کہ جو نیک پرہیزگار متقی ہوگا وہ کیفیت دیکھے گا آپ کی کہ آپ سورہ قریش پڑھیں یا آپ سورہ کوثر پڑھیں یا آپ آیت الکرسی پڑھیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ شیطانی معاملات میں اتنا گرفتار ہوتا ہے وہ وضو بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ اچھا وضو کر لے بھول بھی جاتا ہے. نہیں اچھا بہن یہ بھی بڑا اچھا، وضو کر لے اس کے بعد اذان ہو رہی ہے، اچھا میں اب پڑھوں گا، اچھا میں مصلی پہ جاؤں گا، مصلی تک نہیں جا پا رہا ہوتا. اور کبھی کبھی مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو غافل دل کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ غافل دل کسی بھی دل کے ساتھ نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، نماز جو جادو ہے وہ کٹنا شروع ہو جائے گا. آیت الکرسی پڑھیں یا پھر سورہ قریش صبح اور شام 41 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی کاٹ ہو جائے گی. اچھا ایک اور بھی ہے کہ گلاب کے پھول پر سلام قولا من رب الرحیم، ایک گلاب کا پھول لیا آپ نے اور اس کو کسی جگ کے اندر 3 یا 5 گلاب کے پھول ڈالے اور سلام قولا من رب الرحیم 313 مرتبہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ پانی آپ پیتے بھی رہیں اور اس گلاب کے پانی کو چھڑکتے بھی رہیں. اس سے یہ جو خبیث جنات گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، لڑائی کروا دی یا گھبراہٹ شروع ہو گئی تو وہ اپنی خاص بدبو کے ساتھ آتے ہیں. تو قرآن کی آیات کی برکت اور گلاب کی اس خوشبو سے شیاطین جنات گھر سے چلے جائیں. دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے، یہ آپ پڑھتے رہیے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ہم روز اپنی زندگی کا پارٹ بھی اس کو بنا سکتے ہیں. اچھا میرے ساتھ ایک اور ذرا کیس ہے، میں ذرا نائلہ سے بات بھی کر لیتی ہوں، پھر علامہ صاحب کے پاس آتی ہوں. جی نائلہ. السلام علیکم. میرے ساتھ جو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے پر کوئی عملیات کروا رہا ہے، اس لیے کہ میرے سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہے، گھر سے نکل کے بھاگ جاؤں. اور ڈاکٹروں سے سب چیک اپ کروایا لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی رپورٹ، آپ کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، کلیئر ہیں، تو کس طرح سے یہ ہے. ہاں تھوڑی خون کی کمی بتائیے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا بھی کاربر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، تقریباً 6 مہینے سے میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میرے پر کوئی کچھ کروا رہا ہے. اچھا اس میں آپ کو ویسے کچھ چیز سامنے نظر آئی ہے کہ جس میں آپ کو لگ رہا اور آپ جس میں کنونس ہو گئی ہوں کہ اچھا کچھ ہے؟ نہیں نظر کچھ نہیں آتا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسی ہے تو وہم ہے کیا، مجھے کچھ نہیں پتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. لگتا ہے مجھے، لیکن کبھی نظر نہیں آیا مجھے، کبھی میں نے دیکھا نہیں. کبھی کام آپ کے سے بگڑے ہوئے، خراب کام بگڑے ہوئے، ہاں یہی نا کہ شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. میرا اپنا مجھے اتنی سستی ہو گئی ہے کہ میں دل نہیں چاہتا میرا کوئی کام کرنے کو، دل نہیں لگتا میرا کام میں. کہ جیسے کہ میں سوچتی ہوں کہ چلو ابھی اٹھوں گی، کر لوں، کہیں جانا ہے ہاں ابھی جاؤں گی، لیکن نا عجیب سی بس کیفیت ہے کہ جیسے کیا بتاؤں میں آپ کو کہ بہت زیادہ میں کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا. دل نہیں لگ رہا ہے بالکل. ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ جو ہے نا کوئی میرے پر کوئی عملیات کروا رہا ہے، جس طرح سے میری کنڈیشن ہے پچھلے 6 مہینے سے. اور اس سے پہلے سر میں آپ کے درد بہت سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کالر بھی ماں سے سب آئے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. صبا جی پہلے پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے پلیز دوبارہ ریکویسٹ کروں گی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ورنہ مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ڈراپ دا کال. علامہ صاحب وہ جو بات کری ہوں کہ سر میں درد ہے یا ان کو کہتے ہیں کچھ وسوسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کہتی مجھے لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بات کہوں گا جو ڈاکٹر صاحب بھی یہ بھی ہم بھی جو کچھ بتا رہے ہیں نا، کسی بھی چیز کو عمل کرنے سے پہلے، اس کو اختیار کرنے سے پہلے 10 روپے 5 روپے 20 روپے جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالا کریں. پہلے صدقہ کس نیت سے کہ جنہوں نے مجھے یہ بتایا ہے اس حوالے سے اس پر عمل کرنے کے لیے صدقہ نکال رہی ہوں یا نکال رہا ہوں، یہ نکالا کریں، یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ خالی عملیات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات انزائٹی پرابلمس بھی ہوتی ہیں انسانوں کو جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آسان جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب اس بات پہ وہ اگری کرتے ہیں نا کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن ایگزسٹ، تو یہ دیکھیں نا یہ مجھے بات اتنی اچھی لگتی ہے جو ہمارے عالم دین جب کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ہمارے معاشرے میں 70% 100 آدمی اکٹھے کیجیے، 100 آدمی کہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا 70% نفسیاتی پرابلمس ہوتی ہیں ساری یہ. ٹھیک ہے نا. 30% کا ریشو ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ واقعتاً کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا کیونکہ یہ ان تمام معاملات کے اندر نفسیات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. کوئی بھی عامل کسی کے پاس آپ جائیں گی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے. 4-5 سوالات نفسیاتی ہوتے ہیں. آگے بیٹھیں گے تمہارے ساتھی ہوں، کوئی آدمی انکار ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور
खातून जाएंगी, खातून कहेंगे तुम्हारा शौहर तवज्जो नहीं दे रहा तुम पर आजकल, और कोई औरतें बहुत कम ऐसी होती है जो कहेंगे नहीं मेरा शौहर तवज्जो देता है प्यार, ठीक है ना, ये नफसाती बातें होती हैं। और एक और सवाल कि तुम जो काम करना चाहते हो वो होता ही हाँ नहीं होता नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता। अच्छा रहेगी बात चीज़ों का, सारी की बहुत सारी दुआएं हैं, हर आदमी सबकी याद रखना मुश्किल होता है। एक काम तो ये किया करें लाजमी तौर पर कि ज़्यादा ना सही है, अगर 10 तस्बीह पढ़ सकें तो अच्छी बात है, वरना एक तस्बीह रोज़ाना सुबह में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आदत बना ले। ये समझिए पेनाडोल है ये, ठीक है ना, जैसे पेनाडोल खाते हैं ना रिलीफ मिल जाता है। हाँ। आप इसको आजमा के देखिए, अगर 100 दफ़ा पढ़ लें या 10 तस्बीह पढ़ लें, हाँ अगर 1000 दफ़ा पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। एक तस्बीह कम से कम पढ़ें और पढ़ के अपने बदम कीजिए। आप देखिए शोल्डर भारी हो रहे होंगे आपके, थकावट हुई, एकदम रिलीज महसूस होगा आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से जो घबराते हैं, सोते में डर जाते हैं, सारी समाप्त होते हैं ना, एक सफ़ेद कागज़ लें बारीक सा, ताकि फोल्ड करके तावीज़ की शक्ल बन जाए वो। क़िबला रुख होकर नमाज फज्र के बाद क़िबला रुख होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एराब की फिक्र ना करें, खाली इस तरह से लिख लें और 61 मरतबा लिख कर बाकायदा उसको फोल्ड करके ठीक है, तावीज़ बना के गले में पहने, बाजू में आपके साथ टच होना चाहिए वो, ठीक है। ये एक तरह का हिसार है। तीसरी चीज़ जो है सबके लिए, इनके लिए सबके लिए भी है, कारोबार के मामलात हैं, बीमारियां हैं, अनजाने मसाइल हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि वाक़तन ये हो रहा है, जिन्नात है, नजर बद है, जादू, नहीं मालूम क्यों हो रहा है, कहीं हमारी खताएं तो नहीं है, कोई गलत हमसे तो कहीं नहीं हुई जो हमें याद नहीं है, क्योंकि हम अपनी चीज़ें याद नहीं करते, हम दूसरों पे देखते उसने ऐसे देखा था। अक्सर वैसे क्या होता है, तुम्हारे घर में किसी खातून ने किया होगा और खातून की अलामत ये है कि उसकी आंखें बड़ी होंगी, पलकें बड़ी होंगी। अब इंसान हर आने वाली को आंखें दिख रहा होता है, इसकी आंखें खूबसूरत, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे बेहतरीन अक्सर अमल जो है 4 रकत नमाज महीने में एक मरतबा लाजमी पढ़ें, रद्द मजालिम की नियत से, रद्द मजालिम, क्योंकि कोई जादू है, जिन्नात है, 2 रकत करके नमाज पढ़नी है, 2 रकत करके। ये इंसान मजलूम हो गया ना, मजलूम हो गया, उसको चाहिए कि वो नमाज पढ़े कि 2 रकत नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मैं। तरकीब क्या है कि पहली रकत सूरह अलहम्द के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास, ठीक है, दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास, नमाज को तमाम कीजिए, ठीक है। फिर दोबारा 2 रकत पढ़िए, फिर रकत अव्वल के अंदर, तीसरी रकत के अंदर अब 50 अब 75 मरतबा सूरह इखलास होगी, ठीक है। अच्छा। फिर चौथी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 100 मरतबा एक सूरह इखलास, ये पढ़िए। पढ़ने के बाद दुआ कीजिए, पढ़ा इस 4 रकत नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, ठीक है। और उसके बाद मेरी ज़ात से किसी को भी इशारतन, किनायतन, लफ्ज़न, किसी भी एतबार से मेरी ज़ात से गैर इरादी तौर पर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो अल्लाह उसको रद्द करवा देना। मैं भूल गया हूं तो उसको रद्द करवा देना, और अगर वाक़तन मैं किसी का मुजरिम हूं तो उसके दिल को मेरी तरफ से नरम कर दे, मेरी तरफ से, ठीक है। और आप देखिए कि अगर कोई भी शख्स इसका आदी बना ले, वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात में खुद वो बेहतरी महसूस कर लेगा। हाड़ी से मासद कॉलोनी नबिहा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम निहा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक नबिहा, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सवाल पूछना था, पता नहीं ये मेरा वहम है या वसवसे है। जी बताइए। जी हम परसों शादी पे गए थे तो ना घर में एक क्लॉक लगा हुआ था, वो कुदरती तौर पे टूट गया। अच्छा जी, वो शीशा टूटा ना, उसी वक्त मेरे दिल में ऐसे के महसूस हुआ कि जैसे अभी कोई नुकसान होगा, हम सफर पे जा रहे हैं या कोई एक्सीडेंट ये ऐसा वगैरह। कल शाम हम वापस आए, उधर विहाड़ी से हमारा मोबाइल चोरी हो गया है। तो बस वही जो वसवसा था ना दिल में, वो मेरा पूरा हो गया। मैं हालांकि आयतल कुर्सी पढ़ती रही, नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अपने के दम पे हिफाजत के लिए करती रही इस्तेमाल, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में यही था कि हमारा कोई नुकसान होगा, तो वो हो गया। बस क्योंकि आपने वो सोच लिया था ना, इसलिए कहते हैं आपको पता है कि सोचना पॉजिटिव चाहिए। जहाँ पे सोच नबिहा ठीक है, सोच है, लेकिन मेरे अक्सर ऐसा होता है जैसा जो मैं पता नहीं सोचती हूँ वैसा हो जाता है, ये क्या मसला क्या है। बस मैंने ये पूछना था, ये वसवसे अक्सर मेरे सच्चे क्यों हो जाते, बस मुझे ना एक वजीफा बताएं जो मेरे ज़हन में। अब आपने सोचना ही नहीं है, एक तो वजीफा में आपने नेगेटिव सोचता नहीं, लेकिन जी के इमरान भी आपको बताते हैं, इमरान भी वो कहती है जो मैं नेगेटिव सोचती हूँ वो हो जाता है। हाँ। ये भी तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगी ना वैसे देखा जाए तो। एक तो चले ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हाँ, शुक्र माली नुकसान पर टल गया,
موبائل اگرچہ کوئی انسان کو جب چھن جائے چوری ہو جائے ایسا لگتا ہے دل نکال لیا کسی نے آج کل، تو نا موبائل اتنا دل سے ہمارا مٹھی میں بند ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کوئی جانی نقصان نہیں کیا، اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور نقصان پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، ان کی ایک دفعہ چوری ہو گئی، برتن اچھے کراکری دیکھ رہے ہیں، تہجد میں اٹھے ہوئے ایک چور آیا سب لے کے جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ فرما رہے ہیں، مرید حیران کہ چوری ہو رہی ہے الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا شام کو ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں تھے وہ، کہ وہ کسی نے وہ جو چور تھا اس نے چوری کر کے پھر وہ جا کے بازار میں برتن سارے لگا لی کراکری بیچنے کے لیے۔ اب جو حضرت کا معتقد آ رہا دیکھ رہا ہے ایسے برتن میں، حضرت کے گھر دیکھیں حضرت کو بڑے پسند ہے، چلو میں لے جاتا ہوں، کوئی پلیٹ لے آیا، کوئی پیاری، کوئی اس طرح کر کے خرید کے شام کو برتن پھر واپس آ گئے، پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو شاگرد خاص تھا جو رات میں بھی ساتھ تھا، کہنا یہ کیا ماجرا ہے کہ نقصان ہو رہا تو بھی الحمدللہ، چیز آ رہی ہے تب بھی الحمدللہ۔ تو فرمانے لگے جب چوری ہو رہی تھی نا چیز، میں اپنے دل کو ٹٹولا کہ مجھے اس میں کوئی ملال کوئی افسوس ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا الحمدللہ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا کہ بس اللہ کی دی چیزیں کوئی لے جانا تو الحمدللہ پڑا اس پہ کہ شکر ہے میرے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ اور جب واپس اللہ تعالیٰ نے پھر چیزیں لوٹا دی تو اس پہ الحمدللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے پھر دے دی۔ تو اس لیے اس کیفیت پہ تو ہم نہیں پہنچ پاتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے۔ اب رہی بات کس طرح نقصان ہو گیا، تو ایک میں وظیفہ بڑا زبردست بتا رہا ہوں، اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، بڑا مجرب وظیفہ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر کسی نے کوئی جادو کروایا ہے یا کوئی نظر لگا رہا ہے جان بوجھ کر، ایک تو ہوتا ہے نا قدرتی طور پر نظر لگ رہی ہے، اگر جان بوجھ کے کوئی نظر لگا رہا ہے تو اس کا کیا ہوا عمل وہ اسی پہ پلٹ جاتا ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ خواب میں یا ظاہر میں کوئی نہ کوئی دشمن ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا کرنے والا۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے، اس کو کم از کم صبح شام 8 مرتبہ پڑھ لیں، بڑے سے بڑا جادو اسی پہ پلٹ جائے گا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اس آیت کے ذریعے سے برکت یہ ہوگی کہ بھئی وہ جس نے کیا، اب تعویذ سفلی کچھ بھی ہو وہ سارا اسی اوپر واپس پلٹ جائے گا، وہ اپنی تکلیف میں خود مبتلا ہوگا۔ تو 8 مرتبہ صبح شام سے مطلب یہ کہ اگر طلوع آفتاب کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلی اگر غفلت ہو گئی نماز میں، اٹھتے باوضو کے نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پڑھ لیں، شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح دوسرا ایک عمل ہے سورہ کوثر کا، سورہ کوثر کا تو اتنے فوائد ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس میں آخر میں جو آتا ہے ان شانئک ھو الابتر، یہ بہترین پاورفل عمل ہے۔ تو سورہ کوثر پوری 11 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کریں، اور پھر ان شانئک ھو الابتر کا ورد رکھا کریں کہ اس سے تیرا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا جو بھی دشمن بدخواہ ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور خوار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک